دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا ایک اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط سوال ہے، غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کا یہ سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا؟ وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوتے ہیں. بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے، پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئیں گا فائنل کبھی؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں، ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. کھلیں گے. تو اگر اس نے شرک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، تو اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا. یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے. آپ سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا. جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان الحمدللہ کسی نے پوچھا نہیں، بہت پریشان کیا، لیکن اللہ نے جواب دے دیا. بہت ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں میں، جواب ڈھونڈا، عالم سے پوچھا، صحیح ہے، بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں، کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں، میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک سیکھنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں، آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں گے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چینڈ ہوتے ہیں، چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے، زندہ رہتے، لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک شیر ہے، شیر ببر. وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی، اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے، تو آپ ڈریں گے نہیں. برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے.
तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन्ड है और 10 फीट लंबी चेन है, जी हाँ। आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर क्या नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई, कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अब याद, लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। जी आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी। आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मरने जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? बिल्कुल। तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।